يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے لیے تعلق مع اللہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی سے محبت کے قائم ہونے میں، اللہ تعالی کے قرب کے حاصل ہونے میں دو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں جنہیں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا۔ ان میں سے ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے۔ مال بھی اللہ تعالی سے تعلق قائم ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے بنے، بعض کے لیے یہ مال اللہ سے تعلق قائم ہونے کا، بننے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بعض کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالی سے تعلق قائم ہونے اور بننے میں جو چیز رکاوٹ بن سکتی ہے وہ اولاد اور اولاد کی محبت ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر مال کا بھی امتحان ڈالا اور اولاد کا بھی امتحان ڈالا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا، اللہ جانتے تھے کہ یہ کامیاب ہوں گے اور اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوں گے، لیکن ان پر اولاد کی آزمائش آئی۔ سب سے پہلی آزمائش تو یہ آئی، جوانی گزر گئی، اولاد نہیں۔ یعنی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جوانی میں، شروع جوانی میں اولاد ہو جائے۔ 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال گزر گئے اولاد میں۔ اب ایسے میں انسان جو ہے وہ بھٹکتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اس پورے زمانے میں، پورے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوئے۔ اگر مانگا ہے تو اللہ سے مانگا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگا۔ اور پہلا امتحان یہ کہ جلدی نہیں ملی،
اب ہم دیکھیں اپنا جائزہ لیں، کیا ہم ہر نعمت کے حاصل ہونے میں جلدی کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہر طرح کی نعمتیں ہمیں جلدی سے مل جائیں، مال ہے تو وہ جلدی سے مل جائے، اولاد ہے تو وہ جلدی سے مل جائے، شہرت ہے تو وہ جلدی سے مل جائے، عزت ہے تو وہ جلدی سے مل جائے، اقتدار ہے تو وہ جلدی سے مل جائے۔ ہر نعمت کہتے ہیں جلدی جلدی مل جائے، جلدی جلدی مل جائے۔ جہاں تھوڑی سی دیر ہوئی وہاں اللہ کے گلے شکوے، وہاں اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے۔ لیکن یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عام انسان پر نہیں، اپنے محبوب پر یہ آزمائش ڈالی ہے۔ لاڈلے پیغمبر، ایسے لاڈلے پیغمبر کہ مجھے آپ کو ہر نماز میں، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، قضا ہو، ادا ہو، ہر میں درود پاک کی تعلیم ہے۔ اور درود پاک میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی ساری زندگی حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہے۔ آپ کی امت آپ سے لے کر اب تک اور ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتی رہے گی۔ مقام کتنا بلند ہے، اور آزمائش کیسی ہے؟ اولاد نہیں، لیکن اولاد نہ ہونے پر بے صبری نہیں کی، صبر، صبر، ٹھیک، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور جسے یہ مقام اللہ عطا فرما دیں اس سے بہت بڑی نعمت مل جاتی کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہ نعمت اللہ اگر کسی کو عطا فرما دیں، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیں تو بہت بڑی نعمت۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ملا جیون، ملا جیون نام تھا، بہت بڑے بزرگ تھے اور بڑے عالم دین۔ تو ان کے زمانے میں دریا میں طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا۔ جب سیلاب آ گیا تو ان کی بستی کا بند جو تھا وہ ٹوٹنے کو تھا۔ اب بستی والے پریشان کہ اگر بند ٹوٹ گیا تو ہم تو گئے، 1 منٹ میں صفحہ ہستے سے مٹ جائیں۔ تو لوگوں نے ملا جیون سے کہا نہ، ان کا نام ملا جیون نہیں تھی، شاہ دولہ، شاہ دولہ نام، یہ نام۔ لوگوں نے ان سے منت کی کہ آپ چلیں اور وہاں اللہ اللہ کریں، شاید پانی پیچھے مڑ جائے۔ پہلے تو انہوں نے معذرت کی، جب لوگ نہ ٹلے تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، چلے گئے۔ جب وہاں بند پہ پہنچے تو صورتحال دیکھی کہ پانی کا بہاؤ ہو رہا تھا بستی کی طرف۔ کہنے لگے کہ کدال لاؤ، یعنی جس سے مٹی نکالتے ہیں اور ڈالتے ہیں، وہ لاؤ۔ وہ لائے تو بستی کی طرف زمین کھودنا شروع کر دی، یعنی جس طرف پانی کا بہاؤ تھا اس طرف زمین کھودنا شروع کر دی کہ کل کے مرتے آج مر جائیں۔ وہ لوگوں نے کہا اللہ بھلا کرے حضرت آپ کا، آپ کو اس لیے کوئی لائے تھے، یہ کام تو پانی کر ہی رہا تھا، آپ کو تو اس لیے لائے تھے کہ آپ اللہ اللہ کریں کوئی ہماری جان بخشی ہو جائے۔ تو آپ تو لگ گئے ہیں کہ بھئی جو
گھنٹے کا کام ہے وہ 5 منٹ میں نمٹ جائے، یعنی اور راستہ ہم پار کر رہے ہیں۔ کہنے لگے جدھر شاہ مولا ادھر شاہ دولا، جدھر اللہ کی رضا ادھر میری رضا، مجھے اللہ سے لڑانا چاہتے ہو؟ اگر میرے اللہ اس بستی کو ڈبو کے راضی ہیں تو میں بھی اسی میں راضی ہوں، میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے جب انہوں نے یہ کہا تو وہ پانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، پانی پیچھے ہٹنا شروع، پانی آگے نہیں آیا۔ تسلیم و رضا، اللہ کی فیصلوں پر راضی ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسباب کے درجے میں کوشش کرنا یہ حق ہے، شریعت مطہرہ نے اس کا حکم دی ہے۔ شریعت مطہرہ یہ نہیں کہتی کہ آپ ہاتھ پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھ جائیں اور اللہ پر بھروسہ کر لیں اور کہیں کہ بھئی اللہ من و سلوہ اتاریں گے اور ہم کھائیں گے، اگر بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتر سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں؟ شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے محنت کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کے سواری پر آئے تو حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ، پاؤں باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی اللہ کے بھروسے پر اس کو چھوڑ دوں باہر؟ آپ نے فرمایا پہلے پاؤں باندھو اپنے جانور کے، پاؤں باندھ کر اس کو رسی ڈالو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ لیکن محنت اور کوشش کے بعد بھی اگر حاصل نہیں ہو رہا تو کوئی بات، کوئی بات، اللہ نے میرے لیے اسی میں خیر رکھی ہوگی، اللہ نے اسی میں میرے لیے عافیت رکھی ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم 80 سال کا زمانہ صبر کے ساتھ گزارا اور اللہ کا گلہ شکوہ نہیں۔ بھئی آپ اوروں کو نواز رہے ہیں اور اپنے خلیل کو، اپنے صدیق کو، اپنے پیارے نبی کو محروم کیا ہوا ہے؟ نہیں۔ 80 سال گزرنے کے بعد، 90 سال گزرنے کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ اب انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے؟ خوشی کا کیا عالم؟ بیٹا ملنے کے بعد مل گیا، اب بیٹا کیا ملا، ساتھ ہی ایک امتحان کا پرچہ بھی آ گیا، آزمائش بھی آ گئی۔ آزمائش کیا آ گئی کہ اب اس کو دیکھ دیکھ کر اس سے دل بہلا کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اب اس کو نظروں سے اوجھل کر دو، نظروں سے اوجھل کر دو۔ اللہ کو یہ بھی نہیں کہ برابر میں کوئی کرائے کا مکان لے لیں، یہاں خود رہیں وہاں اس کو رکھیں، نہیں، دور۔ حضرت شام سے چلے، شام سے چلتے آئے، چلتے آئے، چلتے آئے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ساتھ، پوچھتے یہاں ٹھہرنا؟ نہیں، اور آگے، اور آگے، اور آگے۔ حجاز جہاں بیت اللہ ہے، یہاں جب پہنچے تو کہا اب یہاں ٹھہرنا، اب یہاں ٹھہرنا۔ اب دیکھیں یہ کوئی معمولی آزمائش ہے؟ ہمارا زمانہ ہوتا، اگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو 20-25 سال کے بعد اولاد ہو اور 2 سال کے بعد اللہ نہ کرے بچہ گم ہو جائے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، انتقال کر جائے تو کیا ہوتا ہے، کیا ضرورت تھی دینے کی، نہ ہی دیتی، اس سے اچھا تھا۔ نہ جانے کیا کیا گلے شکوے ابراہیم علیہ السلام
اس امتحان میں بھی یہاں چھوڑ دیا، اور پھر چھوڑنے کے بعد کوئی شہر نہیں، کچھ نہیں، لکو دک میدان ہے، صحرا ہے، اور محلہ نہیں، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، یعنی اگر غور کریں تو اسباب زندگی میں سے ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں۔ تھوڑی سی کھجوریں اور مشکیزے میں پانی، یہ پاس چھوڑ دیا اور نکل آئے۔ یہ دیکھیں، ہم اپنی اولاد کو کبھی کوئی مشقت میں، پریشانی میں کوئی ایسا ہوتا ہے، وقت آنا ہوتا ہے، تو آپ پہلے ذہن سازی کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ایسے حالات آتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، بیوی کا، بچے کا ذہن بناتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ بیوی پوچھ رہی ہے بار بار کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ناراض ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر خود ہی کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کہاں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی مجھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے محبوبین کو جو مقام عطا کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں دے دیتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم آزماتے ہیں، آزماتے ہیں۔ یہ جو کچے برتن بیچتے ہیں نا، کچے برتن، تو لوگ خریدنے سے پہلے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ پکا ہے یا کچا، پکا ہو تو لیتے ہیں، کچے برتن کو نہیں لیتے۔ جیسے میں اور آپ کچا برتن لینا پسند نہیں کرتے، اللہ بھی کچے بندے کو دوست نہیں بناتے، پکا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے۔ اب کیسے پختہ ہیں؟ چلے گئے، چلے گئے 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد چکر لگایا، آئے، سواری پر بیٹھے بیٹھے خیر خیریت معلوم کی، نیچے نہیں اترے، پھر واپس، پھر واپس۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے۔ والد اگر باہر رہتا ہو اور 2-4 سال کے بعد اگر آئے، تو مہینے کی چھٹی کے بعد بھی جب جاتا ہے تو ایک ایک سے لپٹ کے روتا ہے، اور مہینہ یوں گزر جاتا ہے۔ اولاد ایسی نعمت ہے، گھر بار، بیوی بچے ایسی نعمت ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، ہمیں آزما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی یہ تمہارے لیے اللہ تعالی سے تعلق بننے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی مثالیں موجود، بدری صحابی، بدری صحابی ہیں حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی، ایک خاتون سارا مغنیہ، گانے والی، یہ مکہ سے مدینہ آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر فتح مکہ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ ان دنوں جب یہ آئی، آپ نے، آپ سے ملی، آپ نے فرمایا کیسے آئی ہے؟ ہجرت کر کے آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ مسلمان ہو کر آئی ہو؟ نہیں۔ فرمایا پھر کیسے؟ کہنے لگی میں کچھ معاونت کے لیے آئی ہوں کہ میری کچھ مدد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ قریش کے جوان کہاں گئے جو تمہارے دل دادا تھے، جو تمہارے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، مال خرچ کرتے تھے؟ کہا کہ بدر کے بعد ان کے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے، اب کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ سارے جو سرکردہ لوگ تھے آپ نے ان کو خاک میں ملا دیا، اب کوئی بھی نہیں۔ خیر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جب یہ جانے لگی، فرمایا کچھ نہ کچھ اس کی معاونت کر دی جائے۔ دیکھیں، اسلام جو ہے، دین اسلام، وہ غیر مسلم بھی اگر ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کی بھی معاونت کی اجازت دیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی صلہ رحمی کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشہ کیا ہے؟ گانے والی، ناچنے والی، پیشہ یہ ہے، اور صاف کہا کہ میں مسلمان ہو کر نہیں آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اس کی معاونت کریں۔ صحابہ کرام نے کپڑے، راشن، جو جتنا ہو سکتا تھا اس کو اکٹھا کر کے دیا۔ جب یہ جانے لگی تو ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انہیں خط دے دیا، خط دے دیا اور کہا کہ یہ خط قریشی سرداروں کے نام ہے، ان کو دے دینا جو مشرک تھے، کافر تھے۔ یہ خط دینے والے کون ہیں؟ صحابی، صحابی ہی نہیں، بدری صحابی، بدری صحابی کی اللہ نے بڑی تعریف کی، بڑا مقام ہے بدری صحابی۔ اللہ پاک نے دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک، فتح مکہ کے لیے جب تک میں وہاں پہنچ نہ جاؤں اس وقت تک میرا راز فاش نہ ہو، یعنی میری یہ خفیہ تیاری دشمن کے اوپر ظاہر نہ ہو، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ راز کھول دیا، بتا دیا کہ یہ جو مغنیہ عورت جا رہی ہے سارا نامی، اس کے پاس خط ہے جو قریش کے نام لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابی اور، تینوں کو حکم فرمایا کہ یہ روضہ خاک پر، فرمایا یہ فلاں جگہ تمہیں ملے گی، وہاں سے اس سے خط لے کے آنا ہے۔ یہ صحابہ کرام تینوں خوب تیزی کے ساتھ پہنچے، وہیں ملی، اس سے خط لینے کی کوشش کی، اس نے صاف مکر گئی میرے پاس تو کوئی خط ہے نہیں۔ بہرحال انہوں نے خط لے لیا، جب خط لے کے آئے حضور کو دکھایا، حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا، بلا کر کے پوچھا، حاتب جی یا رسول، فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، آپ کا راز فاش کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھہر، ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہا یا رسول اللہ آپ یقین جانیں میرے ایمان میں بال برابر بھی کوئی نہ کمی ہے نہ کوئی شک ہے، جیسے پہلے ایمان تھا ویسے ہے۔ بات یہ ہے کہ باقی جو قریش کے لوگ ان کے وہاں جو مہاجرین یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے وہاں خاندان آباد ہیں، ان کے اوپر قریشی جو ہیں وہ حملہ نہیں کرتے، انہیں تنگ نہیں کرتے، انہیں پریشان نہیں کرتے، اس لیے کہ قبیلے کی طاقت ہے۔ ہم یمن سے آ کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی ہے نہیں، تو ہمارے بچوں کو وہ تنگ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ان پر احسان کر دوں۔ اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ ہی ہونی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں کے اوپر ذرا نرم ہاتھ کر لیں۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ،
वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़ युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मरदाती। और अगली आयतों में अल्लाह ने फरमाया, इसमें कहा कि ऐ ईमान वालों, मेरे दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को, यानी अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे नबी और रसूल को तुम्हारे वतन से निकाला। लन तनफाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़यामा। अल्लाह ने फरमाया, जिन औलाद के लिए तुम इतने मारे मारे फिर रहे हो, परेशान हो, ये औलाद कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की गिरफ्त से बचा नहीं सकेगी। लन तनफाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़यामा, ये तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। तो हजरत हातिम इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौबा की, आप ने उनको उधर को कबूल फरमाया। हज़रत उमर से फरमाया कि ये बदनी सिहाब। तो अर्ज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद, इंसान जो गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके पीछे अगर गौर करेंगे दो चीजें हैं, या औलाद की वजह से या माल की वजह से। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जब अल्लाह ताला अपना ताल्लुक मजबूत अता करते हैं, फिर इंसान जो है इन चीजों को किसी खातर में नहीं लाता। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल होने लगा तो साले आए, आकर के आपसे पूछा कि क्या छोड़ के जा रहे हैं, यानी हमारी बहन के लिए, हमारे भांजों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि इनके हिस्से में सवा रुपया आएगा। 12 बच्चे थे हज़रत, फरमाया इनके हिस्से में सवा रुपया आ जाए। अब ₹1 क्या है, आजकल ठेले वाला जो सब्जी लगाते हैं वो भी अपने बच्चे के लिए ₹1 नहीं छोड़ के जाता, हजारों और लाखों छोड़ के जाता है। ये जो भीख मांगते हैं ना भिखारी, इनके अकाउंट चेक करें, इनमें भी लाखों होते हैं। और ये अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। ₹1.25। साले ने सुना, घर गया, 3 लाख दीनार, 3 लाख दीनार लाए और ला करके हजरत की खिदमत में पेश किए। कहा कि आप इसे कबूल कर लें, आपके बाद आपके बच्चों के काम आएगा। हजरत ने फरमाया ये तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये नेक होंगे तो इनके लिए अल्लाह ही काफी, अगर ये नेक होंगे तो इनके लिए अल्लाह ही काफी है, और अगर ये नेक नहीं तो मुझे क्या पड़ी है मैं इनके लिए अपनी कब्र बर्बाद करूं, अपनी कब्र को जहन्नम का गड़ा बनाऊं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, इंतकाल के बाद, जो अपनी औलाद को ₹1.25 का मालिक बना करके गए थे, अल्लाह ने बाप की बरकत से, उनकी नेकी की बरकत से औलाद को इतना दिया कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की औलाद मस्जिदों के दरवाजों पर लाखों रुपया तकसीम किया करती, लाखों तकसीम किया करती। अल्लाह ने इतना दिया। और वो साले जो अपनी औलादों को करोड़ों का मालिक छोड़ करके गए थे, उनकी औलादें मस्जिदों के दरवाजों पर भीख मांगती हुई नजर आती, भीख मांग रही। तो पता चला अगर इंसान हिम्मत करके औलाद को और माल को अपने और अल्लाह के ताल्लुक में रुकावट न बनने दे, तो यही माल जो है कदमों में आएगा, कदमों में आएगा। आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूं। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह है,
عجیب مزاج تھا حضرت کا، بڑے خوددار، بہت خوددار۔ ایک سیٹھ آئے تھیلا بھر کے، نوکر نے تھیلا بھرا ہوا تھا اور وہ روپے پیسوں سے بھرا ہوا، تو اٹھا کے بڑی مشکل سے حضرت کی خدمت، حضرت یہ قبول کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت ہی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں، میں نے کیا کرا؟ اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو ضرورت نہیں تو آپ ضرورت مندوں میں سے تقسیم کر دیں۔ کہا کہ اگر اللہ نے مجھے میرے ہاتھ سے کرانے ہوتے تو مجھے دیتے، تجھے کیوں دیتے؟ اگر اللہ نے میرے ہاتھ سے ضرورت مندوں میں تقسیم کروانے ہوتے تو مجھے دیتے، تجھے کیوں دیتے؟ اگر تجھے دیے ہیں تو میں تیرا نوکر ہوں، تو جان تیرا کام جانے، اپنا کام خود کر، میں کیوں تقسیم کروں؟ تو کرتے تقسیم۔ اب وہ کوئی جواب نہیں، بڑا پریشان ہوا، تو جانے لگا، اپنے نوکر سے کہا کہاں اتنا وزن اٹھا کے لے کے جائے گا، یہیں ڈھیری کر دے۔ اس نے حضرت کے جوتوں پہ اس کو ڈھیری کر دیا، حضرت کے جوتوں پہ ڈھیری کر دیا پیسوں۔ اب حضرت مسجد سے اٹھے، جب اٹھے تو جوتے ڈھونڈ رہے ہیں، جوتے مل نہیں رہے، دیکھا تو جوتے پیسوں کے نیچے چھپے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیں، اپنے خادم سے کہا دنیا دنیا دار کو بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین کو بھی ملتی ہے، فرق اتنا ہے کہ دنیا دار جو ہے وہ دنیا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، پھر دنیا ملتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہیں ان کے جوتوں میں اللہ دنیا ڈال دے، ان کے جوتوں میں نہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بزرگوں کا واقعہ سنایا ہے کہ وہ اپنے ایک مرید کے ساتھ تشریف لے جا رہے، رات کو ایک خانقاہ میں رکے، یعنی شہر کے باہر جو مسافر خانہ ہوتا ہے وہاں رکے۔ جب وہاں رکے تو جو مرید تھا حضرت کا، اس کے پاس کچھ پیسے تھے۔ اب رات کو وہ سو نہیں رہا، حضرت نے کئی دفعہ آنکھ کھولی دیکھا تو وہ جاگ رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ کر کبھی ادھر کروٹ۔ تو حضرت نے فرمایا میاں کیا بات ہے، خیریت ہے، نیند سو نہیں رہے؟ کہا حضرت جیب میں پیسے ہیں، ڈرتا ہوں کہ کوئی جیب ہی نہ کاٹ لے، 4 پیسے ہیں کوئی یہی نہ لے جائے۔ حضرت نے فرمایا اچھا۔ حضرت نے فرمایا لاؤ پیسے نکال۔ اس نے پیسے حضرت کے ہاتھ میں رکھے، اس کے دل میں ہوگا کہ حضرت کہیں سنبھال کے تھیلے والے میں یہ سلوکے میں رکھ لیں گے۔ حضرت نے پاس ہی پانی کا نہر تھی اس میں ڈال دی۔ اب وہ بیچارہ اور پریشان ہو گیا، اب اس کی اور نیند نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا کہ پہلے ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، اب ہے نہیں، اب پھر نیند نہیں آ رہی، اب کیسے کام چلے گا؟ حضرت نے فرمایا پیسہ بھی عجیب چیز ہے، اگر ہو پھر بھی سکون نہیں، نہ ہو پھر بھی سکون نہیں۔ اور واقعتاً ایسے ہی کبھی آپ اپنی جیب بھر کے نوٹوں سے مارکیٹ میں جائیں، دیکھیں سارا دھیان جیب پر ہوگا، کوئی ہنڈا 125 پہ 2 ہیلمٹ پہن کے آپ کے پاس سے گزرے، جان تھک ہو جائے گی کہ بھائی لو بھائی آ گئے، فرشتے آ گئے، یا بھی کہیں گے نکال بھائی، کتنی پریشانی۔ اور اگر نہ ہو پھر بھی پریشانی، یہ ہے نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، حضرت نے فرمایا ایسا کرو کچھ مٹی کا ڈھیلا لاؤ، وہ مٹی کا ڈھیلا لاؤ۔ حضرت نے فرمایا دیکھ لو رات ہے کہ مٹی ہی اٹھا کے لائے، کچھ اور تو نہیں؟ کہا نہیں حضرت مٹی ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت نے اس کے اوپر پڑا اور پڑھ کے یوں پھینکا، فرمایا اٹھاؤ۔ جب اٹھایا تو وہ سونے کا تھا، سونے کا تھا۔ حضرت نے فرمایا اٹھا کے دیکھو، اٹھایا، کہا حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضرت یہ تو سونے کا ہے۔ فرمایا دیکھ دیکھ، لگتا ہے تو نیند سے اٹھا ہے، تجھے یہ تو مٹی کہاں نہیں حضرت، مٹی کا تھا لیکن اب سونے کا ہے۔ حضرت نے فرمایا اب آرام سے سو جا،
اللہ نے ہمیں ایسا ہنر دیا ہے، ایسی نعمت دی ہے کہ ہم مٹی کو ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جائے۔ پریشانی کس بات کی؟ یعنی تو چار آنے کے لیے پریشان ہے، ہونے پر بھی نیند نہیں آ رہی، نہ ہونے پر بھی نیند نہیں آ رہی، اور اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیے ہیں کہ اگر یوں ہاتھ ڈالیں تو مٹی سونا بن۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ ساتھ خود چلتا پھرے گا، جہاں آپ چاہیں جتنا چاہیں اسے استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے پسند نہیں کیا، میں نے یہ کہا اے اللہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، ایک وقت فاقے سے رہوں صبر کروں۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو مال جو نعمت اللہ عافیت سے بغیر گناہ کے اور بغیر اس کی نافرمانی کے دیں، اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کریں، خوب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر کچھ نہیں ملا تو اس پر بھی پریشان نہ ہو، کہیں اے اللہ اس میں آپ کی یقیناً حکمت تھی کہ آپ نے مجھے اس سے بچا کے رکھا۔ بس یہ تعلق مع اللہ کا مضبوط ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت حقیقت حلاوت معرفت نصیب فرما، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما، ہر گھڑی ہر آن اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔